ہر وہ شاعر جس کا پیغام زندگی سے جڑا ہے، اصلاح سے جڑا ہے، خیر سے جڑا ہے، حقیقت سے جڑا ہے، لوگوں کے جذبات سے جڑا ہے، آپ دیکھیں کہ اس کا پیغام اس کے علاقے تک نہیں رہتا۔ رومی کہاں پیدا ہوا، کس زمانے میں، کس دور میں شاعری کی؟ رومی جس زمین پہ دفن ہے جسے کونیا کہتے ہیں، یہ لینڈ لاک ہے۔ لینڈ لاک اس زمین کو کہتے ہیں جس کے قریب سمندر نہیں ہوتا، لیکن کونیا والے کہتے ہیں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہمارے پاس سمندر ہے اور اس کا نام رومی ہے۔ تو یہ سامنے رکھ لیجئے گا، دنیا کا کوئی بڑا شاعر، ٹیگور ہو، اقبال ہو، رومی ہو، دوستویسکی ہو، چیکوف، رائٹر، کوئی دنیا کا بڑا ادیب، شاعر کسی بھی جگہ پہ پیدا ہوا ہے، وہ اپنے علاقے کا نہیں رہتا۔ اگر بڑا ہے تو پھر سب کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بڑا ہو تو وہ سب کا ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا تھا یا کسی اور سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ مجھے بڑا اچھا لگا کسی کتاب میں یہ پڑھتے ہوئے، اکثر مفتی لکھتے ہیں کہ جب ممتاز مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں امید کر رہا تھا سارا زمانہ آئے گا اور آ کے مجھ سے گلے لگ کے کہے گا بڑا افسوس ہوا تیرا باپو مر گیا، اور کہتا سب آ رہے تھے، گلے لگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارا باپو مر گیا، دکھ یہ ہے ہمیں۔ تو جو سب کا ہوتا ہے وہ سب کا باپو ہوتا ہے، اس سے سب کی محبت ہوتی ہے۔ میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا پچھلے کئی سالوں سے، جب سے میں عتیق انور راجہ صاحب کو جانتا ہوں، کہ یہ ادیب بڑے ہیں، یہ شاعر بڑے ہیں، یہ انسان بڑے ہیں۔ میرا خیال ہے انسان بہت بڑے ہیں۔ یہ محبت، سب کا یہاں جمع ہونا، سب کا ان کے رابطے میں رہنا، تنقید کرنی دل توڑنے بڑے آسان ہیں۔ ایک پوسٹ لگا دیجئے، یہ ماڈرن زمانہ ہے، آنے والے وقتوں میں اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جو دنیا میں ساری تبدیلی آ رہی ہے، گلوبلائزیشن آ رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ سوشل میڈیا دنیا کا موسٹ ماڈرن سورس ہے کمیونیکیشن کا۔ آپ کی اطلاع میں یہ بھی کر دوں کہ جسے ہم ایک سمجھتے ہیں یہ شاید کنفیوز میڈیم ہے، اس پہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں اس وقت۔ اسے 5th جنریشن وار کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس وقت جنگیں صرف بارڈر کی جنگیں نہیں ہیں، نروز کی جنگیں بھی ہیں۔ ایک نئی اصطلاح دنیا میں متعارف ہو رہی ہے جسے سائبر فورس کا نام دیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے بھی تبلیغ، ساری جو ماڈرن تبلیغ ہے وہ اس کے ذریعے کی جاتی ہے۔ آپ یہ ایک پورا میڈیم بن چکا ہے، اور اس ماڈرن میڈیم کے دور میں آپ وہ زمانہ سوچئے جب اقبال کی شاعری تھی اور ایک رسالے میں 2 رسالوں میں چھپتی تھی، پورے بر صغیر میں پھیل جاتی تھی۔ آج ایک بات اگر سوشل میڈیا پہ کی جاتی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا بارڈر لیس ہونے سے۔ میں نے ان ویڈیوز کے وائرل ہونے کے بعد کوئی 28 ملک دیکھے ہیں۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، ان 28 ملکوں میں ہر جگہ محبت کرنے والے تھے، اور میں بڑا حیران تھا کہ بات تو میں نے گھر کی بیٹھک میں کی تھی، بات تو میں نے فاؤنڈیشن میں کی تھی، بات تو کسی ادبی محفل میں کی تھی، یہ بارڈر لیس کیسے ہو گیا پیغام؟ یہ ایک ماڈرن زمانے کا اعجاز ہے۔ اور یہ ایک ساتھ واضح کرتا جاؤں کہ ہمیں خیر کو پروموٹ کرنا چاہیے، وہ کسی میں ہے۔ بندہ اتنا بہادر تو ہونا کسی کی بڑائی کو مان جائے، کسی کے بڑے پن کو مان جائے۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ خامیاں نکالتے رہیں، کیڑے نکالتے رہیں، آپ اچھا نہ دیکھ سکیں۔ میرا خیال ہے میاں ہدایت بخش صاحب کا شعر ہے، چام چٹ ونگو انا آپ ہویوں، میاں ہدایت بخش صاحب ہی ہیں جی، چام چٹ ونگو انا آپ ہویوں، آفتاب دا کوئی قصور نہیں۔ اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ ایک چمگادڑ ہے، وہ نہیں دیکھ سکتی روشنی کو۔ تو ہمیں دوسروں کی تعریف کرنی چاہیے، اچھے کو اچھا کہنا چاہیے، دل بڑے کرنے چاہیے، تعریف کے ساتھ ساتھ محبت کرنی آنی چاہیے۔ یہ محبت بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے۔ یہ ایکسپریشن میں نہ بھی آئے پھر بھی محسوس ہو رہتا ہے محبت کرتا ہے۔ آپ جانیں کوئی حسد آپ سے کرتا ہو نا، حاسد ہو آپ کا، وہ زبان سے اظہار نہ بھی کرے، گاڑی کو اسکریچ نہ بھی کرے، ٹائر کی ہوا نہ بھی نکالے، دور بیٹھا محسوس ہو رہتا ہے حسد بڑا کرتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے آپ سے۔ تو اسی طرح یہ محبت کرنا سیکھیں۔ یہ معاشرہ بڑا اچھا معاشرہ ہے۔ دنیا کے جو ذہین ترین دماغ ہے ادھر ہیں، لیکن سمت نہیں ہے ان کی، جو میں نے دیکھا ہے۔ میں نے کئی اقوام کو دیکھا ہے، وہ ذہانت میں ہم سے بڑے پیچھے ہیں، بڑے سادہ لوگ ہیں، یقین کر لیتے ہیں۔ ہم بہت تیز ہیں، ہمارے گاؤں کے لوگ بڑے تیز ہیں، شہروں والے بڑے تیز ہیں، لیکن اتنی ذہانت کے باوجود اور اتنی بہترین جینز ہونے کے باوجود تھوڑی سمت کی کمی ہے، اور امید کی کمی ہے، اور محبت نہ کرنے والے جو پرابلمز ہیں اس کی کمی ہے۔ اگر ہمیں کو محبت کرنا سکھا دے، ادب کرنا سکھا دے، احترام سکھا دے، بے لوث ہونا سکھا دے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ قوم دنیا کی بہترین قوم بن سکتی ہے۔ اب یہ سکھا بھی شاعر سکتا ہے،
یہ ادیب سکتا ہے, کالم نگار یہ کام کر سکتا ہے. یہ رائے دینے والے, رائے بنانے والے, اوپینین میکر بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں. انہیں معاشرے کا پھیپھڑا کہتے ہیں. یہ نہ ہو تو معاشرے زندہ نہیں رہتے. کوئی سوچ نہ دے, کوئی نئی ونڈو نہ دے جس میں سے دنیا کو دیکھنا ہے. اور عتیق انور راجہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں. لوگ تقریریں سن کے میری موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, میں ان کو دیکھ کے صرف موٹیویٹ ہوتا ہوں. یار کیا مجاہد شخص ہے. میں ہمیشہ دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو شاد آباد رکھے. میرا حال ہے اپنا ادب کریٹ کرنا بڑا آسان ہے, ادب کو پروموٹ کرنا بڑا مشکل ہے جو یہ کر رہے ہیں. مطلب اپنی چیز بتانا بڑا آسان کام ہے, اپنی جگہ پہ کسی کو کھڑا کر دینا بڑا مشکل کام ہے. یہ معاشرہ صرف مشینوں سے نہیں چل سکتا. زندگی, واصف علی واصف صاحب کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ زندگی صرف نیوٹن نہیں ہے, ملٹن بھی ہے. اگر آپ ملٹن کو پڑھا ہو تو اس جملے کو زیادہ انجوائے کیجیے گا. تو آپ پڑھنے کے بعد اس جملے کو ذرا یاد پھر کیجیے گا کہ ملٹن بیسیکلی مطلب کیا ہے. یہ شاعر بھی معاشرہ ہوتا ہے, صرف مشینوں کا نام اور ایپل کے گرنے کا اور ایکشن ریئیکشن کا نام معاشرہ نہیں ہوتا. ادیب اور شاعر جو ہوتا ہے وہ بھی ایک زندگی ہوتا ہے پوری. عتیق انور راجہ صاحب کو یاد کرتا ہوں اور یہ خوش ہوتا ہوں کہ چلیں اس معاشرے میں ابھی سانس باقی ہیں, ابھی آنکھوں کی نمی باقی ہے, اور اللہ اس عتیق انور راجہ کو جہان کے رنگ لگائے جو ہم سب کو آج اکٹھا کرنے کا ایک باعث بن گیا. اللہ آپ سب کو شاد آباد رکھے. بہت شکریہ آپ کا.